ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ سورہ فلق کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگیے ان سے حسد کرنے والوں سے جب وہ حسد کرنے لگیں۔ حسد کیا چیز ہے؟ حسد کا مفہوم کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ جو حاسد بندہ ہے وہ جب دوسروں کے پاس نعمتیں دیکھتا ہے، مال و متاع دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت ساری نعمتوں کو دیکھتا ہے تو وہ اس سے وہ چاہتا ہے کہ وہ یہ نعمتیں اس کے پاس نہ رہیں، اور وہاں پر بھی حسد کی حاسدوں کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ حاسد کہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہ اس سے چھن کر مجھے مل جائیں۔ ایک حسد کی قسم یہ ہے۔ دوسرا حسد جو ہے وہ یہ ہے کہ حاسد کہتا ہے کہ جو نعمت دوسرے بندے کے پاس ہے وہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، مجھے چاہے مل جائے یا نہ ملے۔ تو یہ اس کی ایمان کی بہت بڑی کمزوری ہے، اللہ پر اس کا بہت کمزور ایمان ہے، اور اس میں ایک تکبر بھی آ جاتا ہے کہ حاسد یہ سمجھتا ہے کہ جو نعمتیں اس کے ساتھی کو، اس کے رشتہ دار کو ملی ہیں، ان نعمتوں کا وہ مستحق نہیں تھا، بلکہ ان تمام نعمتوں کا مستحق حسد کرنے والا تھا۔ وہ ڈیزرو کرتا تھا ان تمام نعمتوں کو جو اس کے ساتھی کو، رشتہ دار کو ملی ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کا حسد یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھی کو دی ہے وہ بھی اس کے پاس رہے، اس سے وہ چھینے نہ، تو وہ یہ دعا کرے کہ وہ چیز اسے بھی مل جائے، اللہ تعالیٰ اسے بھی دے دے، تو یہ حسد نہیں ہے بلکہ یہ رشک ہے۔ تو رشک جو ہے، رشک کچھ حد تک جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رشک بھی دو چیزوں کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ ایک رشک یہ، اگر ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم دیا، وہ دن رات قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تبلیغ کرتا ہے، قرآن لوگوں کو سکھاتا بھی ہے، ایک اس پر رشک کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ دن رات اللہ تعالیٰ کے راستہ میں مال خرچ کرتا ہے، سوائے ان دو لوگوں کے کسی اور پر رشک کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ ہم حسد کریں، بلکہ رشک بھی صرف دو باتوں پر جائز ہے۔ ایک اس شخص پر جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، اور ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک دل میں ایمان اور حسد دونوں چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی، یا ایمان رہ سکتا ہے یا پھر حسد رہ سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ پہلی امتوں کی برائیاں، حسد اور اناد تمہارے اندر بھی نہ آ جائیں جو تمہیں مون ڈالیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ تمہارے بال مون ڈالیں گی، بلکہ وہ تمہارے دین کو مون ڈالیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت تک لوگ خیر سے رہیں گے جب تک کہ وہ ایک دوسرے کا حسد نہیں کریں گے۔ حسد کی جو ابتدا ہوئی وہ سب سے پہلے آسمانوں میں ہوئی تھی۔ سب سے پہلے ابلیس نے حسد کیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو، تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے جبکہ میں آگ کا بنا ہوں، لہٰذا میں بہتر ہوں، اور یہ سجدہ یا یہ شان و شوکت تو میں ڈیزرو کرتا ہوں، آدم ڈیزرو نہیں کرتے۔ تو اپنے اس حسد کی وجہ سے وہ جنت سے دھتکارا گیا، اور اس کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے دھتکار دیا، اور پھر اس کا حسد جاری رہا، اور وہ حسد ایسے جاری رہا کہ اس نے اس حسد کی بنیاد رکھی کہ جس انسان کی وجہ سے اس کو دھتکارا گیا ہے وہ قیامت تک اس انسان کو گمراہ کرتا رہے گا۔ جو دوسرا حسد دنیا میں ہوا وہ زمین پر ہوا، جو
حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان ہوا، قابیل اور حابیل کے۔ قابیل نے حسد کی وجہ سے حابیل کو قتل کر دیا۔ اسی طرح برادران یوسف جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسد کرتے رہے۔ وہ کہتے رہے کہ جو یوسف علیہ السلام ہیں وہ معصوم ہیں، خوبصورت ہیں، نیک ہیں، اور ان ساری کی ساری خوبیوں کی وجہ سے وہ اپنے باپ حضرت یعقوب کی آنکھ کا تارا ہے، تو کیوں نہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو پھر جب انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا تو ان کے بڑے بھائی کی وجہ سے اس نے کہا کہ قتل نہیں کرتے، اس کو کہیں کنویں وغیرہ میں پھینک دیتے ہیں، تو ان کو کنویں میں پھینک دیا گیا۔ تو ان کے حسد کا پھر بھی ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو پھر بھی عزت دی۔ حسد کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنے دشمن کو پتھر مارتا ہے اور وہ پتھر اس کی مڑ کے آتا ہے اور اس کی آنکھ پر لگ جاتا ہے، اس کی دائیں آنکھ پر لگ گیا، اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ پھر وہ پتھر مارتا ہے تو اس کی دوسری آنکھ جو ہے وہ زخمی ہو جاتی ہے، دوسری آنکھ سے بندہ ہو جاتا ہے۔ پھر پتھر مارتا ہے تو بار بار وہ پتھر مارتا ہے تو اس کو اپنے آپ کو پتھر لگتے ہیں، جبکہ جس سے وہ حسد کر رہا ہے وہ دور بیٹھا اس کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ حسد جو ہے وہ ایسی برائی ہے کہ جس سے انسان اپنے آپ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی جو عطا ہے، اللہ جو ہے وہ منصف نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھی کو دی ہے جس سے وہ حسد کر رہا ہے، وہ اس کو ملنا چاہیے تھا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے انصاف پر، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں ان پر شک کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد جیسی جو کبھی جرم ہے اس سے محفوظ فرمائے، جو تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمانا ہے کہ حسد تمام برائیوں کی جڑ ہے، تو اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔